سورۃ الانشقاق پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید کی جو بنیادی اور موٹی موٹی چیزیں تقریباً ہم نے وہ پڑھ لی ہیں۔ ایک چیز اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا انک کادحن اور سانس توڑ دیا، پھر آگے پڑھا ہے، یہ غلط ہے اصولی طور پر۔ یہ اصولی طور پر کیا ہے؟ غلط ہے۔ وقف کرنے کا ایک طریقہ ہے مستقل کہ وقف کیسے کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے آپ کو پڑھایا نہیں، اس سے پہلے آپ کو بتایا نہیں، میں نے پڑھتے ہوئے ایسے ہی پڑھایا جیسے ہمارے درمیان رائج ہے، ایک روایت چلی آتی ہے، پہلے سے آپ نے پڑھا اور اساتذہ ایسے ہی توڑ توڑ کے پڑھاتے تھے، میں نے ایسے ہی پڑھ لیا، لیکن اس کا اصول ہے، طریقہ کار ہے کہ پڑھتے کیسے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ حروف قلقلہ ہم نے پڑھے تھے گزشتہ سبق میں کہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، آواز 2 دفعہ آتی ہے۔ جیسے ساؤنڈ سسٹم میں ایکو ہوتی ہے نا، آواز کوئی بھی ساؤنڈ نکلتا ہے تو ایکو کے ساتھ نکلتا ہے، ریپیٹ ہو کے آتا ہے، تو ایسے ہی یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے جی؟ 2 دفعہ آواز آتی ہے۔ وہ حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ مجموعہ کیا ہے؟ کتب جدن۔ آج کے سبق میں ایسا کوئی بھی حرف ہمارے سبق میں نہیں ہے وقف کے مقام پر۔ حصہ ترجمہ۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہی اس کے لیے لازم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہی اس کے لیے لازم ہے۔ یا ایھا الانسان، ہے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اپنے رب سے ملاقات کرنے تک انسان محنت و مشقت میں کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ لفظی ترجمہ۔ اذا السماء انشقت، اذا کا ترجمہ کرتے ہیں جب کے ساتھ، یہ کافی دفعہ گزر چکا۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، اذا کا کیا معنی ہے جی؟ جب، السماء بمعنی آسمان، انشقت جب وہ پھٹ جائیں، انشقاق پھٹنے کو کہتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَأَذِنَتْ، ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ فلاں سے آپ نے اذن لیا ہے، بڑا خاص مناسبت ہے اس کی،
کہ آپ نے اذن لیا فلاں سے، کیا مطلب ہوتا ہے جی اس بات کا؟ اجازت لی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، اذن کو اردو میں سننا بھی کہتے ہیں، سننے کے معنی میں آتا ہے. اذن کان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اذن نہیں، یہاں اذن اذنت ہے، اذن نہیں، اذن کان کو کہتے ہیں. اور اذن کہتے ہیں سننے کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ سننے کو. اور یہاں مانا ہے وَأَذِنَتْ، اور اس نے سن لیا، آسمان نے سن لیا، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا. کیا چیز سنے گا؟ کیا وہ چیز یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے ایسے ہی کیا. وہ کیا ہے؟ حکم. وہ کیا ہے؟ حکم. اپنے رب کا حکم سن لیا. وَحُقَّتْ، اور وہ اس کا، اسی کے اوپر وہ حق ہے، وہ لازم ہے اس کے اوپر. یہ مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے. وہی بات اس پر لازم ہے، وہ سننا اس پر لازم ہے کہ اس نے سن لیا تو آپ اس کی اتباع کریں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ، کرو ترجمہ اس کا. اور جب زمین مدت کھینچی جائے گی. آپ پڑھتے ہیں نا تجوید میں، ہم نے پڑھا مد والے حروف. مد والے حروف کو مد کیوں، مد کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ زمین کیسے کھینچی جائے گی؟ یہ جیسے کسی کے نیچے پاؤں سے نیچے سے چادر کھینچ لیتے ہیں یا قلیم کھینچ لیتے ہیں، ایسے نہیں، ربر کی طرح پھیلایا جائے گا اس کو بڑا کیا جائے گا غبارے کی طرح. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت مطلب ہے اس کو کھینچا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، اور وہ باہر ڈال دے گی، ما فیہ، جو اس میں ہے. ما فی کا ترجمہ کرتے ہیں می، میں، ہاں ضمیر ہے جو راجع بس ہوئے، القت زمین کی طرف، ما مصدریہ وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، مطلق ہے. وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی. اور وہ کیا ہو جائے گی جی؟ خالی ہو جائے گی. یہ بھی ملتا جلتا لفظ ہے. اردو عربی سے لی گئی ہے. اردو کہاں سے لی گئی ہے جی؟ عربی. اور یہ لشکری زبان ہے نا، فارسی اور ہندی اور عربی سے. تو میں بعض آپ کو کہتا ہوں نا، یہ اردو اور عربی کا لفظ، قرآن کا لفظ ملتا جلتا، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ لفظ قرآن اردو سے لیا گیا ہے. یہ مطلب ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یاد رہے. مثلا خالی ہونا، ہم روز بولتے ہیں خالی ہو گیا، میں اس لیے مثال دے دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو کیا رہے جی؟ یاد رہے. وگرنہ قرآن عربی میں ہے اور یہ اللسان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی زبان کے ساتھ. تو یہ صرف میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ ترجمہ گزر چکا ہے اس کا تفصیل کے ساتھ. اور اس نے سن لیا اپنے رب کے حکم کو، اور وہی اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک، بے شک، کادح، کادح کہتے ہیں محنت اور مشقت کرنا، لگاتار کسی میں لگے رہنا. الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحا، کام کرنا، محنت اور مشقت کرنا، فملاقیہ، اس سے ملاقات کرنا، اس سے جا ملنا. اپنے رب سے ملنے تک یہ انسان کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے. جیسا تفسیر پچھلی صورتوں کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے. سورۃ النازعات سے تقریباً، بلکہ سورہ نبا سے یہ سلسلہ چلا ہے. سورہ نبا کے بعد سورۃ النازعات، سورہ عبس، سورہ عبس کے بعد سورۃ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، ان سب کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے. اس صورت کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور ہلکا سا اللہ نے تصویر دکھائی ہے قیامت کی کہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا. اللہ فرماتا ہے پہلا کام یہ ہے، اس آیت، اس صورت کی پہلی آیت، اذا السماء انشقت، آسمان جو تمہیں نیلی چھت نظر آ رہی ہے پھٹ جائے. وَأَذِنَتْ، اور یہ خود سے نہیں ہوگا، کہیں دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسے ہوگا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی جو میرے اور آپ سے وابستہ ہیں، جو جنات سے وابستہ ہیں، انسانوں سے وابستہ ہیں، جن کا ماننا لازم اور ضروری ہے. دوسرے تکوینی، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا کہ جاؤ سیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی مکمل علم تھا، لیکن تکوینی اعتبار سے ان کے پاس بھیجا تھا. دوسرا تکوینی چیزیں، جیسے حکم دیا کن فلاں کام ہو جا، زمین بچھ جا، آسمان کھڑا ہو جا، تو اس کو کہتے ہیں تکوینی چیزیں. تو
تو آسمان کو تکوینی امر ملے گا، حکم ہوگا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان کے لیے یہ حکم ماننا لازم ہے۔ انسانوں کو حکم ہے اتباع الرسول کا، اتبعوا اللہ واتبعوا الرسول۔ اتباع کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں طبیعت سے لفظ نکلا ہے۔ طبیعہ کہتے ہیں گائے جب بچہ دیتی ہے نا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بچڑا، اسے طبیعہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچڑا ماں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، دیکھ نا، دیکھ کے چلنا۔ ماں عموماً پہاڑی علاقوں میں مشکل راستے بھی ہوتے ہیں، اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں، یہاں شہروں میں روڈ پر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اسی چیز ماں نے روڈ کراس کیا، اس کا بچہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ کہاں سے گاڑی آ رہی ہے اور کہاں سے گاڑی نہیں آ رہی، میں گزروں گا تو میں ٹچ ہو جاؤں گا، مجھے لگے گی۔ یہ پہاڑی علاقوں میں نہیں دیکھتے کہ میں یہاں سے نیچے، وہ اچھلتا کودتا ماں کو پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں طبیعت۔ سین نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، لیکن ماں کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہی اتباع کا حکم مجھے اور آپ کو ہے کہ اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اس بچڑے کے بچے کی طرح۔ جب اللہ کا حکم آ گیا نا تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ کہتے ہیں بات عقل میں نہیں آتی جی، یہ حکم ہمیں ہے ہی نہیں ہے کہ عقل میں آؤ تو مانو، عقل میں نہ آئے تو نہ مانو، یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان بالغیب لے کرو، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ اور غیب کا معنی اگر اتنا آسان ہوتا کہ ہر کسی کے عقل میں آنا شروع ہو جاتا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنا لمبے تک تو کرنے کی۔ تو اتباع ہے۔ اسی طرح اتباع زمین کو بھی ہے، آسمان کے لیے بھی ہے، تکوینی اوامر میں۔ اللہ نے کہا یہی بات ان پر لازم تھی کہ میرے حکم کا کیا کرتے جی، اتباع کرتے۔ پھر وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کے اوپر سے پہاڑوں کو، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، برابر کر دی جائے گی زمین، گراؤنڈ بنا دیا جائے گا، میرے اور آپ کے لیے سجے گا یہ۔ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے ہیں سب کو اس گراؤنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ تو کوئی شیطان یہ بات ذہن میں ڈال سکتا تھا یار اتنی مخلوق ہوگی تو یہ زمین ایک خطہ ہے، معدود ہے، اتنے لوگ کہاں آئیں گے؟ قرآن نے اس کا ازالہ کر دیا، ایسا نہ سوچنا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جیسے ربڑ کو کھینچ کے بڑا کیا جاتا ہے نا، کتنی ہمیں چاہیے ربڑ، جتنی چاہیے ہوتی ہے اس کو بڑا کر دیا جائے، ایسے اللہ زمین کو کھینچ کر بڑا کریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر کے بڑا کر دیا جائے گا۔ اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد انسانی اعضاء اور انسان ہیں، انسانوں کو زمین باہر پھینکتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا اپنی اصلاح کے لیے، بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں کس کے لیے جی؟ بڑی دلچسپ بات ہے، بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کو کتنا آتا ہے، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں ٹیسٹر لگاتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ ایک مجھے پوچھتا ہے یہ جنات کے بارے میں جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کو کہاں دفن کیا ہے؟ بعض فقہاء نے لکھا کہ ان کو ہوا میں ہی فارغ کر دیا جاتا ہے، وہیں پر ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر زمینیں نکالیں گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ آیت مطلق ہے، ما فیہا وتخلت، یہ خاص نہیں ہے، لہذا زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ زمین باہر نکال دے گی۔ وہ انسان ہیں، وہ انسانی اعضاء ہیں، وہ معدنیات ہیں، وہ ذخائر ہیں، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے زمین سارا کچھ کیا کر دے گی جی، باہر کر دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کے لیے یہی ہے۔ اگلی آیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جہاں پر یا ایھا الذین کے ساتھ، یا ایھا الناس کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے نا، یہ یوں خطاب ہے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو کہہ رہا ہے میرے یار یوں مان جانا، یہ کام یوں کر لے۔ اللہ اتنی محبت سے مجھے ہر انسان کو، ہر فرد کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہاں کیا خطاب ہے جی؟ یا ایھا الانسان، کہیں ایمان والا، کہیں اللہ والا، کہیں دنیا دار، کہیں دین دار، کوئی تفریق، اللہ کی محبت قربان۔ اللہ مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو بڑی محبت سے ہے میرے بندے،
یا ایھا الانسان، ہے میرے بندے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ گرامر آپ پڑھیں نا تو آپ کو بتائیں گے کہ حرف ندا کب کب استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جب درمیان ایھا کا فصل لایا جاتا ہے نا، یہ کس وجہ سے لایا جاتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی اور آدھوں کے سر سے اوپر چلی جائے گی، تو لہٰذا میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے اس کی. مختصر یہ ہے، یہ محبت کا ایک نرالا ہی انداز ہے. اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان دنیا میں تھکتا ہی تھکتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا ہی اس کے لیے کیا کہ یہ کسی نہ کسی شعبے میں لگا ہی رہے گا، کسی نہ کسی محنت میں یہ تھکتا ہی رہے گا. بعض لیٹ لیٹ کے تھکتے ہیں، تھکتے وہ بھی ہیں. لیٹ کر بھی بندہ کیا ہوتا ہے جی، تھک جاتا ہے. میڈیکل بتاتی ہے 4 مہینے اگر مسلسل بیڈ ریسٹ کی جائے تو آدمی چلنے سے مجبور ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کسی نہ کسی شعبے میں تھکنا ہی تھکنا ہے. اگلی جو آیات ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ اگر تھکنا ہی ہے نا تو اللہ کی مان کر تھکو. وہ کیا بتاتی ہیں؟ تھکنا ہی ہے تو اللہ کی نافرمانی میں نہ تھکو. یہ بات، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر انسان تھکنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ بڑی مشہور بات ہے نا، بس کمانے کے لیے بھاگتے ہیں اور بعض ہضم کرنے کے لیے بھاگتے ہیں. بھاگنا سب کو ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی، آج کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں نہ کھاؤ، فلاں نہ کھاؤ. یہ ساری آج کی دنیا کی باتیں ہیں. یہ جو سفید ریش بیٹھے ہیں یا ہمارے جو پہلے ان سے گزرے ہیں، ان کے زمانے میں شوگر نام ہی نہیں تھا، شوگر سنا ہی نہیں تھا. یہ ابھی سنا ہے 2000 کے بعد آگے کہ شوگر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی کوئی شے ہوتی ہے. یہ حالے بھی ابھی ایجاد ہوئے. مگر نہ یہ گھی بھی کھاتے تھے، آج منع کرتے ہیں تری نہ کھاؤ جی، گھی نہ کھاؤ. گوشت بھی کھاتے تھے، اور گوشت کو کہا کہ جو آدمی گوشت نہیں کھاتا وہ کھاتا ہی کچھ نہیں ہے. گوشت تو بادشاہ ہے کھانے کا، ابھی کہتے ہیں گوشت نہ کھاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھاتے تھے. ہمیں آج سب سے روکا جا رہا ہے کہ رک جاؤ. یہ فطرت، یہ روکنا فطرت کے خلاف ہے. انسانی جسم میں پتہ نہیں بات کدھر نکل گئی ہے، لیکن پوری کرنا ضروری ہوگی ہے، درمیان میں چھوڑنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. انسانی جسم نا، جس چیز میں اس کو ڈھالو گے، جس محنت اور مشقت میں اس کو ڈھالو گے ڈل جائے. جس چیز سے روکو گے نا اس کو، وہ کام یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. مثال ہر عقل میں آئے گی، مثال ایسی مثال عرض کرنے لگا. ایک آدمی بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے، وہ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے نا، 1 2 من وہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا میری طرح مسجد کے مسلح میں بھی بیٹھا رہتا ہے، وہ اس کے برابر بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. وہ من بوجھ کبھی بھی نہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے کام ہی نہیں نا بوجھ چاہنا، انہوں نے اٹھایا جو نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جو آدمی روز کلو گوشت کھاتا ہے اور جو مہینے میں 1 دفعہ کھاتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی ہے نا، اندر بھی وہی مشینری ہے، اسی اللہ نے بنائی ہے، اسی گوشت کی بنی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو جس چیز میں لگائے رکھو گے اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر ایک میڈیکل کی سن کے بند کر دو گے نا، وہ بند ہی ہو جائے گی. مجھے بلڈ پریشر ہوا، بہت عرصہ ہو گیا اس بات. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، یہ نہیں کھانا آپ نے، وہ نہیں کھانا. والے صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے ماموں عمران صاحب کو گالی دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے انہوں نے مجھے منع کیا نا، میں چھوڑی نہیں، نہ انڈے نہ گوشت. میں نے کہا یہ نہیں ہے تو کھانا ہی نہیں ہے. تو بہرحال جس محنت میں انسان اپنے جسم کو لگائے گا نا، وہ لگا رہے گا اور وہ بنا رہے گا. جس محنت کو ترک کر دو گے نا، اس محنت کے لائق نہیں رہو گے. وہ چلنا چھوڑ دو گے تو چلنے کے لائق نہیں رہو گے، کھانا چھوڑ دو گے تو کھانے کے لائق نہیں رہو گے، بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تو بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں رہو گے. یہ جم شم آج کل کا زمانہ ہے. پہلے ہمارے بڑے بوڑھے ان سے پوچھو نا، کام کرتے تھے، چیزوں کو اٹھا کر لاتے تھے، پیدل چلتے تھے، ساری باتیں ہوتی تھی، جم کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو ابھی میڈیکل نے نکالی ہیں، ہمارا بزنس نہیں چل رہا تو وہ بھی بیچیں، یہ بھی بیچیں، دونوں بک رہے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا محنت اور مشقت یہ انسان کی فطرت ہے. محنت چھوڑ دو گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، ان آیات میں اللہ نے کہا نافرمانی والی محنت نہ کرو. محنت کر، یہ فیصلہ ہو گیا کہ محنت کرنی ہے، محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نافرمانی والے کام چھوڑ دو، محنت کرنی ہی ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے. تو میری فرمانبرداری والی نعمت کرو. کیا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دو. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے اس کے مزید کیا فائدے.